بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح اس لیے کی تاکہ امت کو فتنوں کے پرشوشوں سے بچایا جا سکے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو امیر معاویہ امام حسن کے لشکر میں ایسے کئی کوفی عمائدین تھے جو بظاہر آپ کے تابع و فرما بردار تھے، لیکن انہوں نے خفیہ طور پر معاویہ کو خطوط لکھے اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی یقین دہانی کرائی اور اس کو اپنی جانب آنے کی رغبت دلائی اور اپنے ذمے لیا کہ جب وہ اپنا لشکر لے کر امام حسن کے لشکر کے قریب پہنچے تو وہ آپ کو گرفتار کر کے معاویہ کی تحویل میں دے دیں یا پھر امام حسن کو اچانک گھیر کر قتل کریں گے۔ امام زبری کے مطابق پہلا شخص جس نے امام حسن کی بیعت کی وہ قیس بن سعد بن عبادہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے اور منحرفین کے ساتھ جنگ کرنے کی شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اس کی اس بات پر امام حسن نے اس سے کہا، قرآن و سنت کی بنیاد پر بیعت کرو، تمام چیزیں انہی دو چیزوں میں مضمر ہیں۔ یعنی امام حسن نے قیس کی دوسری شرط کو رد کر دیا۔ قیس نے بیعت کی اور کچھ نہیں کہا۔ امام نے اپنی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر اپنے لشکر کی کمان عبید اللہ بن عباس کے سپرد کیا، نہ کہ قیس بن سعد بن عبادہ کی، جو سختی سے معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے پر مصر تھا۔ اسی زمن میں ایک اور نظریہ بھی ہے جو عموماً تمام شیعان علی المرتضیٰ کا معتقد بھی ہے۔ اس نظریے کے مطابق امام حسن نے اپنی بیعت کی ابتدائی دنوں سے ہی معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے سپاہیوں کا جنگ سے بیزار ہونے اور معاویہ کی طرف سے امام کے لشکریوں کو دینے والے طمع اور لالچ کی وجہ سے امام حسن معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن نے عراق کے لوگوں کو معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کی طرف دعوت دی، جو عراق کی جانب پیش روی کرنے میں مصروف تھے، لیکن کسی نے آپ کی صدا پر لبیک نہیں کہا اور آخرکار اپنے بعض باوفا اصحاب جیسا کہ عدی بن حاتم قبیلہ طائی کے بزرگان اور قیس بن سعد بن عبادہ کی کوششوں سے 12,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ یہاں پر بعض محققین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر امام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کوفہ سے اپنے سپاہیوں کو کیوں مسکن کی طرف روانہ کرتے؟ اس بات کی وضاحت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی تو جب معاویہ نے بیعت نہ کرنے کی ٹھان لی اور جواب میں کچھ نہ لکھا تو امام حسن علیہ السلام نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، لیکن امام حسن علیہ السلام کے سپاہیوں کو معاویہ کی طرف سے ملنے والے لالچ اور طمع کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے مجبوراً صلح کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ یہ صلح امت کے مفاد میں اور فتنوں اور شورشوں سے بچانے کی غرض سے کی، لیکن امام حسن علیہ السلام کو عام مسلمانوں کی جانب سے اس صلح کی وجہ سے نہایت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو مثل المومنین یعنی مومنین کو ذلیل کرنے والے کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں مثل المومنین نہیں ہوں بلکہ مومنوں کو عزت دینے والا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا اور ناحق خون بہاتا، لیکن میں نے امت کو فتنوں سے اور قتل و غارت کرنے سے بچانے کے لیے صلح کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے یہ صلح کن شرائط پر کی؟ وہ شرائط نہایت اہم ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کیا ان شرائط کو معاویہ بن ابی سفیان نے بعد میں پورا بھی کیا یا نہیں؟ امام غزالی اور ابن خلدون فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط طے کی تھیں ان میں سے چیدہ شرائط یہ تھیں کہ کوفہ کے خزانے میں موجودہ 50 لاکھ درہم خود امام اپنے لیے رکھیں گے۔ دار ابکر فارس کی سالانہ آمدنی خود امام سے مختص ہوگی۔ امام حسن کی موجودگی میں امام علی
علیہ السلام پر منبروں سے سب و شتم نہیں ہوگی۔ عراق سمیت دیگر مناطق میں موجودہ اہل بیت کے پیروکار عفو عمومی کے تحت مورد عفو قرار پائے گا۔ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور اگلے خلیفہ کا انتخاب مجلس شورا کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ پہلے خلفائے راشدین مجلس شورا کا قیام کرتے تھے، اور اس مجلس کے ارکان متفقہ طور پر کسی ایک نام پر متفق ہو کر خلافت کا منصب کسی ایک شخصیت کے حوالے کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حامیوں اور ان کے شیعوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کو یقین نہیں بنایا جائے گا۔ 41 ہجری کے نصف اول میں امام حسن کی متعینہ شرطوں سے ترتیب یافتہ صلح نامے پر دستخط ہوئے، لیکن معاویہ نے ان شرطوں کو قبول کرنے کے باوجود کوفہ میں اپنی پہلی آمد کے دوران، جس کا اہتمام 2 لشکروں کی ملاقات کے لیے کیا گیا تھا، اس میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے تمام وعدوں اور عہد و پیما کو ناقابل عمل سمجھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے دعویٰ کیا کہ صلح کی درخواست امام حسن نے کی تھی، اور پھر امام علی کے خلاف دشنام درازی کی۔ امام حسین نے اسی وقت اس کا جواب دینا چاہا، لیکن بھائی امام حسن نے امام حسین کو ایسا نہیں کرنے دیا، خود اٹھے اور ایک خطبہ دے کر لوگوں کے لیے معاہدے کی تصویر کشی کی اور معاویہ کی طرف سے صلح کی پیشکش کی وضاحت کی، اور پھر بہت فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ اپنے والد کی بے حرمتی کے جواب میں اپنے اصل و نسب اور معاویہ کی اصل و نسب کا قابل جائزہ پیش کیا۔ امام کا یہ عمل معاویہ پر بہت گراں گزرا۔ حضرت علی کے شیعان، جو کہ ان کے جانسار ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے صلح نامے کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، لیکن صلح کے معاملے میں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کی مخالفت کی، لیکن وہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ بھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح بھی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ان شیعان علی نے حجر بن عدی، عدی بن حاتم، مسیح بن نجبہ، مالک بن زمرہ، سفیان بن ابی لیلہ، بشیر ہمدانی، سلمان بن سعد، عبداللہ بن زبیر، ابو سعید اور قیس بن سعد شامل تھے۔ ابو سعید القیسہ کا کہنا ہے، میں امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، آپ کے باوجود کہ آپ حق پر ہیں، آپ نے معاویہ جیسے گمراہ اور ستمگر سے مصالحت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا، اگر میں یہ کام نہ کرتا، روئے زمین پر ایک شیعہ بھی زندہ نہ رہتا، اور یہ معاویہ اور اس کے حامی سب کو چن چن کر قتل کرتے۔ کسی نے گستاخانہ لہجہ اختیار کر کے امام حسن مجتبیٰ سے کہا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو آپ نے فرمایا، میں مذل المومنین نہیں ہوں بلکہ معز المومنین ہوں، مومنوں کو عزت دینے والا ہوں، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ تم پیروان آل محمد میں سپاہ شام کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے، تو میں نے اپنی حکومت واگزار کر دی تاکہ میں اور تم باقی رہیں، جس طرح کہ ایک زیرک آدمی ایک کشتی کو معیوب کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مالکوں اور مسافروں کے لیے باقی رہے۔ میری اور تمہاری داستان یہی ہے، تاکہ ہم اور تم دشمنوں اور مخالفین کے درمیان زندہ اور باقی رہیں۔ میں نے حکومت اس وجہ سے معاویہ کو واگزار کر دی کہ میرا کوئی مددگار نہ تھا، اور اگر میرے مددگار ہوتے تو اس کے خلاف شب و روز لڑتا حتیٰ کہ خداوند متعال میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرتا۔ امام طبری اور ابن سیوطی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی گئی کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا، نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا سب و شتم رکا، اور نہ ہی حضرت علی کے جانسار ساتھیوں کا قتل عام بند ہو سکا۔ حجر بن عدی اور مالک اشتر کا ناحق قتل اس کی واضح مثال ہے، اور ان کو شرط کے باوجود بے دردی کے ساتھ
قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے، اور سب سے بڑی شرط کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ اس شرط کی دھجیاں بھی بکھیر دی گئی اور اپنی زندگی میں ہی یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی گئی۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔